بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات۔ یہ جناب محمد ولی رازی صاحب کی کتاب ہے، اور مولانا ولی رازی صاحب جو ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان سے بھی بڑے ہیں مولانا ولی رازی صاحب۔ یہ یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ کے بڑے بھائی سے بھی بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کو اور مزید لمبی حیات عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ صحت و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہادی عالم ہے، جس کا میں پہلے کچھ تعارف کرا چکا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی تعارف کراؤں گا۔ وہ سیرت پر غیر منقود کتاب ہے، نقطہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا خیر، تو یہ کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات۔ یہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ تقریباً 13 سال پہلے کیا تھا۔ تو میں نے جب یہ کتاب مکمل کی، اس وقت میری جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اس کائنات کا جو محیر العقول نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے بارے میں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری ایسی کیفیت تھی، یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی خلاقیت اور صناعیت پر جو میرا اس وقت میری کیفیت تھی، وہ میں اس وقت مطلب بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اس وقت وہ کیفیت ہے بھی نہیں۔ تو بار بار پڑھتی رہنی چاہیے، لیکن ایک سینس بیٹھ گیا دماغ میں، ایک کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک پورا سینس جو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فزکس، ایسٹرونومی اور بعض چیزیں کیمسٹری کی، اور بعض چیزیں بایولوجی کی بڑے اچھے انداز میں بتائی ہیں۔ اور اس کتاب سے سب سے پہلے مجھے جو کوارک کا پتہ چلا تھا، سب سے پہلے مجھے اس کتاب سے پتہ چلا تھا۔ یعنی میں حیران ہوا تھا کہ ہمارے میٹرک سسٹم کے اندر جو سسٹم جو اس میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس میں چیپٹر 6 ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کا چیپٹر 6 تھا، اس کے اندر تھا the smallest particle is atom، جبکہ ایٹم خود آگے جا کے فردر ڈیوائڈ وہ خود کرے، تو اسمالسٹ پارٹیکل ایٹم تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس میں نیوکلیس ہے، آربٹس ہیں، پروٹون نیوٹران ہیں، الیکٹران ہیں، جو سب سے چھوٹے الیکٹران ہیں، الیکٹران سے بھی چھوٹا پارٹیکل ہے، وہ اس کتاب میں ہی نہیں تھا۔ اس کتاب سے پتہ چلا مجھے کوارک اس سے بھی چھوٹا ہے۔ تو خیر، اس میں اللہ کی نشانیاں، علم طبیعیات، کیا دنیا کا سائنسی وجود ہے، ایک ہیڈنگ یہ ہے۔ جو مین بڑی ہیڈنگ ہے میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں۔ بگ بینگ اور اس کے عجائب، تخلیق کے ابتدائی مراحل، نظام شمسی کی سیر، پانی کے عجائبات، خوردبینی کائنات، زندگی کی بنیادی اینٹیں۔ اچھا، اس میں یہ چند موٹے موٹے میں نے یہ ابواب کے نام پڑھے، چیپٹرز ہیں، اس کے اندر 8 چیپٹرز ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد نا یہ جو میرے پاس ورژن ہے، اس میں 215 صفحات ہیں، لیکن اس کے بعد تقریباً 3 صفحات کا اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، 3 صفحات یا 5 صفحات، کچھ صفحات کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں بتائیں جو نیا ورژن آ رہا ہے، اب جو آپ کو ملے گا تو وہ اس میں وہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، تو اس میں جو ہے نا جو میں نے کافی غور کیا، جو مجھے بڑا اس میں مزہ آیا، انٹرسٹنگ چیز لگی، وہ یہ تھی کہ نا بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ تھی، میں سے ایک بتا رہا ہوں، یہ کتاب لازمی پڑھیں، بہت زیادہ میں اس کی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ضرور پڑھیں۔ اچھا خیر، تو اس میں یہ تھا کہ ہم بولتے ہیں نا کائنات 6 دن میں بنی، قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو میں نے پہلے سوچا نہیں تھا شاید اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کہ کائنات کا جو نظام ہے، یا دن جو ہے، دن اور رات، تو دن اور رات تو سورج اور یعنی سورج کی گردش سے دن اور رات چلتے ہیں نا، سورج اور چاند کی گردش سے، تو سورج اور چاند بھی تو کائنات کا حصہ ہے نا۔ تو اس سے پہلے 6 دن کیا تھے؟ یعنی جب یہ زمین ہے، مثال کے طور پر یہ زمین ہے، تو یہ یوں بھی گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے، اور سورج کی گرد بھی چڑھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اپنا ایک مدار پورا کرتی ہے، یعنی یہ یوں گھوم رہی ہوتی ہے نا پوری، تو جب یہ اپنا ایک، اب یہ بال نہیں ہے نا، بال سے ذرا اچھے سے سمجھ میں آتا، تو جب یہ اپنا پورا مدار پورا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دن پورا ہوتا ہے، اور جب یہ پورا سورج کی گرد چکر لگاتی ہے تو سال پورا ہوتا ہے۔ تو جب اپنا مدار پورا کرتی ہے تو دن پورا ہوتا ہے نا، تو یہ تو سورج اور یہ زمین تو تھی نہیں، تو اس سے پہلے 6 دن کیا تھے؟ کچھ ہوں گے نا، تو یہ والے 6 دن نہیں تھے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو مطلب اس میں یہ اس سینس سے سوچنا میں نے اس سے پہلے نہیں سوچا تھا، اس کتاب کو پڑھ کر میں نے سوچا، تو یہ بہت ہی یعنی کہ عمدہ کتاب ہے، صرف 200 صفحات ہیں، آپ چاہیں تو اس کو 2 سے 3 نشست میں، ایک نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیپٹر کو ایک دن پڑھ لیں تو 8 دن کی کتاب ہے،
اور میرے خیال ہے اسی طرح پڑھیں، ہر چیپٹر کو ایک ایک دن میں ایک ایک چیپٹر پڑھ لیں. اگر آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو آپ بہت کچھ آپ سے رہ رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کسی نے لکھا ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھا تو مجھے نہیں پتا، اس سے بہتر بھی لکھا ہوگا. اور بلکہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے خود بہت سی دوسری کتابوں سے بڑا استفادہ کیا ہے. آخر میں انہوں نے ان کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، کتابیات میں یہ انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں کہ کن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں پرزور سفارش کروں گا اور میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ترغیب دوں گا اس بات کی کہ ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ، ویسے تو بار بار بھی پڑھنی چاہیے لیکن کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. اور اگر یہ کتاب چاہیے ہو تو وہ اویلیبل بھی ہو جائے گی، مل جائے گی. نیچے میں نمبر دے دوں گا، اس میں آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دعا کی درخواست ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.